نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. پچھلی دفعہ ہم باب جو مزید فی ہم نے شروع کیا تھا تو مزید فی کے اندر ہم باب اشتعال پڑھ رہے تھے، اور باب اشتعال جب آپ پڑھتے ہیں تو طارق صاحب آپ کے ذہن میں کیا صیغہ آتا ہے؟ باب اشتعال جب آپ پڑھتے ہیں آپ کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے طارق صاحب؟ افتعال. ہاں بتائیں گھبرائیں نہیں. افتعال. افتعال. پھر یفتعل. یفتعل. افتعل یفتعل. اس کے اندر اصل چیز جو ہے وہ تو آپ یہ سمجھے. باقی خاصیت کیا تھی سر؟ مین خاصیت کیا تھی باب افتعال کی؟ دوبارہ پلیز پوچھیے گا اور بتائیے گا کیا آپ کی کوشچن. خاصیت کیا تھی باس؟ اس میں جو ہے آپ نے بتایا تھا کہ شراکت اور مفہوم کا مفہوم آتا ہے، شراکت اور مقابلہ. اصل اس میں اہتمام ہے. اہتمام کا مفہوم. اہتمام کا مفہوم ملے گا. اس میں جو بھی فعل آئے گا نا اس میں بڑا اہتمام کا آئے گا. میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ اس میں اس باب میں کچھ جگہوں پہ تبدیلی آ جاتی ہے مادے کے اندر. جی وہ آپ کو میں نے بتایا تو اس میں دو اور ہیں. ویسے تو اس میں 4-5 ہیں، دو اور ہیں وہ میں آپ کو خاص بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، دو اور ہیں اس کو میں آپ کے سامنے خاص رکھ دیتا ہوں. اس میں سے ایک ہے کہ اگر فا کرنے میں صاد، ضاد، طا اور ظا فا کرنے میں اگر ان میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے نا تو اس کی جو تا ہوتی ہے نا تا، وہ بھی اسی میں بدل جائے گی. باب افعال میں تا ایکسٹرا ہے نا سر؟ جی. تا اگر فا کرنے میں یہ حرف اگر آ رہے ہو کسی مادے میں صاد، ضاد، طا، ظا، تو اس کی جو تا ہے وہ اسی حرف سے بدل جائے گی. اس کی جو تا ایکسٹرا آ رہی ہے یہ اسی حرف سے بدل جائے گی. یہ کہ میں بھی آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں تو یہ چیز جو ہے انشاءاللہ اور واضح ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں طارق صاحب. تا، قا، لام اور عین. اس کا نارمل صیغہ کیا بنتا سر افتعال کے اوپر؟ تا لام عین. اس کا نارمل صیغہ کیا بنتا؟ اس کا بنتا یہ ہوگا افتعال. اطلاع. اطلاع اور یتلو. یتلیو. یفتعلو ہے نا جی یفتعل. ٹھیک ہے یتلیو. ٹھیک. اب میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ کیا کرے گا کہ جب فا کرنے میں یہ حرف آ رہے ہوں تو اس کی تا انہی حرف سے بدل جائے گی. تو فا کرنے میں تو آ رہا ہے نا جی. اس کا مطلب اس کی جو تا ہے یہ بھی تو میں بدل جائے گی. اوکے ٹھیک ہے. تو اب اگر میں اس کو تبدیلی کے بعد اگر میں اس کا صیغہ بناؤں گا، تبدیلی کے بعد میں اگر اس صیغہ بناؤں گا تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ ڈبل تو آ جائے گی. ڈبل تا آ جائے گی.
جب جی ڈبل تا آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر تو سکون ہے، جی والے تا پہ تو سکون ہے، دوسرے والے کے اوپر جو ہے وہ حرکت ہے، تو تو یہ پھر کیا آپس میں ہوگا؟ مضاف کا قانون اپلائی ہوگا اور ٹھیک ہے ادغام ہو جائے جی، اطلاع بن جائے گا. گا۔ یہ کیا بن جائے گا سر جی؟ اطلاع بن جائے گا، اطلاع، اور اس کا کیا بن جائے گا؟ یطلع. یطلع، اطلاع یطلع. اب یہ اطلاع یطلع سے اگر میں آپ سے کہوں کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنائیے، واحد مؤنث غائب. فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنائیے۔ ہاں، تو وہ تو ہوگا پھر تطلع. تطلع کیا بنے گا سر جی؟ تطلع. تطلع قرآن مجید کی بڑی معروف آیت ہے، تطلع علی الافئدہ. کیا ہے سر جی؟ تطلع علی الافئدہ. تطلع علی الافئدہ کیا مطلب ہوا؟ تطلع کا کیا مطلب ہوا سر؟ طلع کا مطلب تو نکالنا ہوتا ہے نا. اطلاع ہو جائے گا نا، اطلاع ہو جائے گا نا، پہنچانا، اطلاع دیتے ہیں نا آپ۔ کوئی اچھا اطلاع دیتے ہیں کوئی، اوکے. تطلع علی الافئدہ، وہ پہنچ جائے گی، وہ کہاں پہنچ جائے گی. پہنچ جائے گی؟ افئدہ کا مطلب نہیں پتا. افئدہ دلوں کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ وہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے نا، دماغ کا تو لفظ ہی نہیں ہے نا پورے قرآن میں، مخ کا جی. تو لفظ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تین ہی چیز بیان کرتا ہے، دیکھو آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، اور پھر اس کو جو تمہارا مین جو سی پی یو ہے اس میں لے جاؤ، پروسیس کرے گا، پھر آپ کا دماغ جو ہے نا آپ کو فیڈ بیک دے دے گا۔ تو اصل چیز ہی یہی ہے جو کچھ ہے، الافئدہ پہنچ جائے گی تمہارے دل میں. دلوں تک۔ دل میں. کیا چیز پہنچ جائے گی سر جی؟ کیا چیز پہنچ جائے گی ڈاکٹر صاحب؟ نار اللہ الموقدہ. نار اللہ، نار اللہ، کیا ہے سر جی؟ نار اللہ نار اللہ الموقدہ. الموقدہ ہے نا کہ موقدہ؟ نار اللہ الموقدہ. یہ انور صاحب آپ نے ابھی کہا کہ دماغ کا ذکر نہیں ہے، تو اولی الالباب تو قرآن میں آتا ہے. تو اولی الالباب کس کو کہتے ہیں آپ؟ عقل والے؟ ترجمہ تو یہ لکھا ہوتا ہے. عقل والے، سمجھ والے، لیکن قرآن آپ دیکھیں تو وہ بیسکلی بہت سارے لوگ پھر یہ جو عقل اور دماغ کا جو مفہوم ہے، افئدہ کا ایک معنی وہ اس طرح سے بھی لیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ دماغ کا ذکر نہیں ہے، اس سے کہیں بھی نہیں کہتا۔ دماغ تو بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ پروسیسر ہے آپ کا، جو کچھ ہے وہ یہیں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کہاں نازل ہوتی تھی سر؟ دل پر. قلب پہ آتی تھی نا سر۔ تو اصل چیز ہی وہی ہے، کیونکہ وہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو روح کا جو مسکن ہے وہ بھی بس اس کے قریب قریب ہی کہیں ہے، دل کے اندر نہیں ہے، دل کے قریب ہی کہیں مسکن ہے اس کا، جو سارا مسئلہ ہی ادھر ہے۔ یہی آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہم نے شاید ایک دفعہ کی بھی تھی کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا سب کچھ درست ہو جاتا ہے، اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے۔ اللہ جان لو وہ کیا ہے؟
हिया القلب. कल्ब। सब कुछ सारा जो मैं आपको कहता हूँ टोटल दारो मदारी आपका इसका है। इसकी पूरी एनालिसिस करें, नारुल्लाह मुक़द्दा तो क्या बनेगा? आपने किसको कहा सर जी, मुझे या नमाज साहब को? कोई भी कर ले, कोई मसला थोड़ी। अब तो सारे लोग आप लोग स्पेशलाइज हैं। नमाज साहब की स्पेशलिटी, हम तो उनके शागिर्द हैं नमाज साहब। अरे ना करें नारुल्लाह अल-मुक़द्दस तो अल्लाह की सुलगाई हुई आग को कहते हैं। हाँ, लेकिन ये इसकी एनालिसिस करें पूरी, क्या होगा? नारुल्लाह जो है ये हम हे से शुरू करते हैं। अच्छा, नारुल्लाह अल-मुक़द्दस, नारुल्लाह ये हो गया मुदाफ इलैह। ये मुदाफ इलैह हो के क्या बन सकता है? ये खबर। ये किस हालत में खबर किसकी? तो खबर तो इसका मुब्तदा का है। यहाँ पर किसी चीज की तरफ यार वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, ये समझ लें कि इशारा भी नहीं है ना। आयत पढ़े, आयत क्या, पूरी आयत क्या है? नारुल्लाह अल-मुक़द्दस, नहीं, उससे पहले क्या आ रहा है? वमा अदराका मल हुतमा। हाँ, तो वो तो कुछ भी नहीं बता रहा। तो ये बेसिकली ठीक है, आप इसको कह लेंगे माजूफ है कुछ है, इसकी जनरल एनालिसिस करने चलेगी। नार आपका मुदाफ हो गया, अल्लाह है मुदाफ इलैह हो गया, ठीक है। इसमें जलाला अल्लाह जो है वो मुदाफ इलैह हो गया। अल-मुक़द्दती क्या है? अल-मुक़द्दस ये अल-मुक़द्दस फाइल। अल-मुक़द्दतु है शायद जी। अल-मुक़द्दतु क्या है सर जी? अल-मुक़द्दस तो यहाँ पर फाइल आ रहा है। फाइल आ रहा है, किसका? फेल किधर है? मतलब आप मुब्तदा भी माज़ूफ है, फेल भी माज़ूफ है। खबर होगी ना अल-मुक़द्दस। सर गौर करें इसको, नारुल्लाहिल मुक़द्दस। अच्छा, ये वो होगा, मैं बताता हूँ। ये है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी नहीं है, ये है बेसिकली, ये मुरक्कब इजाफी है ना। नारुल्लाह। अच्छा, ये मैं तो कहता हूँ नारुल्लाह मुब्तदा है और मुक़द्दस खबर है, खबर बन जाते हैं। नहीं, नारुल्लाही मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी में सिफ्त का इस्तेमाल हुआ। ये सिफ्त किसकी है? नार की है। और सिफ्त का क्या तरीकेकार होता है कि सिफ्त जो है वो मौसूफ के ताबे होती है। सिफ्त जो है मौसूफ के ताबे होती है। मौसूफ इधर क्या है? नार है जी। ये जो सिफ्त है ये नार के लिए है ना, तो नार मौसूफ हो गया एक तरह से। तो नार जो है ये मुदाफ है, और मुदाफ जो है ये नकरा इस्म होता है। नकरा इस्म को जब मारफा इस्म के साथ आप निस्बत देते हैं तो वो नकरा इस्म भी मारफा हो जाता है। तो सिफ्त भी मारफा आई, नार मोनस है तो नार भी सिफ्त भी मोनस आई है। नार जो हालत रफा में है तो सिफ्त भी हालत रफा में आई है। नार वाहिद है, सिफ्त भी वाहिद है। तो ये नारुल्लाहि मुक़द्दस, तो आप इसका तर्जुमा क्या करना है? अल्लाह की भड़काई हुई आग, अल्लाह की भड़काई हुई आग। तो ये मुक़द्दस जो है ये नार की सिफ्त है। आपको याद है जब हमने पढ़ा था मुरक्कब इजाफी में सिफ्त का इस्तेमाल? जी, आपने ये वाली मिसाल कराई थी आपने, कराई हुई थी मैंने। तो ये हो गया। अच्छा, बीच में आप देखें एक वो आपको मिल रहा है, एक कनेक्टर मिल रहा है। मतलब ये खबर जो है कभी मारफा नहीं आ सकती। यानी खबर मारफा अगर आएगी तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। खबर अगर मारफा आएगी तो कोई ना कोई वजह होगी। देखिए, मुब्तदा का जिस तरह से कानून है ना कि मुब्तदा मारफा होता है, खबर नकरा है। मुब्तदा नकरा कब आता है? दो तीन चीजें हमारे सामने आ गई। या तो
جملہ جو ہے وہ اللہ بھلا کرے جس میں دعا ہو یا بدعا ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں آ جاتا ہے نکرہ. اور اسی طرح سے جب آپ نے خبر کو مقدم کرنا ہو، اور خبر مقدم بھی عموماً پھر جار مجرور ہے، اس صورت میں آ جاتا ہے. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا وَلَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے خبر کا بھی ہے. خبر کا ایک معرفہ آنے کی صورت کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کہتے ہیں اولئک ہم الکافرون، تو ہم بیچ میں ایک حسر پیدا کر دیتے ہیں. تو اولئک بیسیکلی تھا اولئک مفلحون، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس میں حسر پیدا کرنا تھا، تو مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر لے آتے، ایک حالت رفع کی ضمیر لے آتے، اور وہ حالت رفع کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ مبتدا کے تابع ہوتی ہے. تو مبتدا اولئکہ تھا، تو اولئکہ کی جو ضمیر تھی وہ ہم نکلی، ہم بیچ میں ایک ہم لے آتے ہیں اور پھر مفلحون کو پھر آپ معرفہ کر دیتے. تو پھر آپ لکھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا اولئکہ ہم المفلحون، پھر آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہی ہیں فلاح پانے والے. تو وہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اچھا، بعض دفعہ خبر معرفہ کیسے ہو سکتی ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہی وہ اسم معرفہ ہو. جیسے میں آپ سے کہوں یہ نعمان ہے، تو یہ نعمان ہے کہ آپ کیا بنائیں گے؟ ھذا نعمان. اب نعمان تو معرفہ ہے نا، لیکن یہاں نعمان بطور خبر آ گیا. تو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک پرنسپل کے طور پہ آپ دیکھیں گے تو مبتدا نکرہ اپنا معرفہ اور خبر نکرہ ہے. ان دونوں کے بیچ میں کنیکٹر تھا. پر بھائی اللہ اللہ الصمد، اللہ الصمد بھی جملہ اس میں ہے نا؟ اللہ الصمد بھی جملہ اس میں. تو اس میں کیا کہتے ہیں لوگ، اس میں کہتے ہیں اس میں بعض دفعہ دونوں معرفہ کے بیچ میں جو ضمیر فصل ہوتی ہے اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. تو اللہ الصمد کا ترجمہ آپ دیکھیں کیا پڑھتے ہیں، اللہ ہی بے نیاز ہے. تو سیدھے یہ اللہ الصمد کو، اسلوب ہے. اللہ الصمد کو ہم نے سیدھے سیدھا مرکب توصیفی کیوں نہیں کیا؟ اللہ بے نیاز ہے. نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ بے نیاز، کیا کہا آپ نے؟ ہے آ گیا نا، ہے آ گیا نا، جملہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ اور سلیم بھائی چھوڑتے نہیں، کہیں نہ کہیں سے ہماری وہ نکال دیتے ہیں. نہیں نہیں سر، آپ کچھ عرصہ بعد آپ بھی نکالیں گے سر. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، اس میں ایک کنیکٹر تھا بیچ میں، التی التی. اب مجھے بتائیے التی کا کنیکٹر تھا، التی تھا نا. جی، التی کیا بنے گا سر؟ موصولہ بنے گا. موصولہ بنے گا. موصولہ کو صلہ چاہیے، بالکل صلہ چاہیے. جی بن گیا، یہ جملہ فعلیہ بن گیا نا پورا. جی تتلو علی الافئدہ، جی، یہ جملہ فعلیہ صلہ بن جائے گا. یہ صلہ اور موصولہ مل کے کیا بنیں گے سر؟ یہ خبر بن جائیں گے. نہیں، کس کی خبر بن جائیں گے؟ یہ صلہ اور موصولہ مل کے کچھ بنیں گے نا سر. اب میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، اور آپ شاید لوگ آپ لکھ نہیں رہے یا نوٹ نہیں کر رہے، کہ معرفہ کے بعد الموقدہ اور التی، معرفہ کے بعد معرفہ اگر آ جائے تو عموماً کیا بنتا ہے؟ صفت بن جائے. تو یہ تتلو علی الافئدہ جو ہے یا الموقدہ کی صفت بن گئی. اب آپ اس کا ترجمہ کریں، خوبصورت ترجمہ نظر آ جائے گا آپ کو. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ وہ جو پہنچے گی ان کے دلوں، ان کے دلوں تک، ان کے دلوں تک کیوں؟ ان کے دلوں تک پہنچے گی نا سر. دلوں کے اوپر کر دیں، آلہ کو یہاں اوپر بھی لے سکتے ہیں دلوں، لیکن میرے خیال میں یہ مانے کی جائے گی، تک میں جائے گی. آپ ان کا ترجمہ کس چیز سے کر رہے ہیں؟ علی الافئدہ پہنچے گی دلوں تک. اللہ کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ پر کریں گے نا، تو آپ پر کر لیں یا ان پہ کر لیں. پہنچے گی کس پہ؟ تک تلے ہوا نا، کسی پہ تو جاری ہے نا. یہ پہنچے گی دلوں پر. دلوں پر، کن کے دلوں پر؟ جو پہنچ جائے گی دلوں تک. اس طرح سے کر لیں. ان تو میں نے آپ کو مفہوم کے طور پہ لے لی، ترجمے میں نہیں ہے. اچھا، جو آپ نے لکھوایا ہے آج، یہ فاق کرنے پہ سات بات تازو آ جائے، تو یہ تو کل بھی آپ نے لکھوایا تھا. ہاں، لیکن اس میں کچھ اور لکھایا تھا، دیکھیں کیا تھا.
وہاں میں نے آپ کو 3 حرف بتائے تھے، دال اچھا اسی دال اور حرف وہاں میں نے آپ کو دال زال اور زا بتایا تھا، اور وہاں میں نے آپ کو قانون کیا بتایا تھا کہ وہاں بھی یہی بتایا کہ فا کلمے میں بدل جائے گی تا، یہ 3 حرف اور بھی بتا دیے تھے۔ اب آپ کو ایک آخری بتاتا ہوں کیونکہ یہ آپ کو یہ استعمال ہوتے لیکن ان کا استعمال بہت زیادہ نہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، وہ کافی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ وہ یہ ہے کہ اگر فا کلمے میں حمزہ آ جائے یا واو آ جائے یا آ جائے، آپ کو پتا یہ جو 3 ہیں حمزہ واو اور یا، کچھ گرامر والے ان تینوں کو حروف علت کہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ تینوں کو حروف علت کہتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے نا وہ صرف واو اور یا کو حروف علت کہتی ہے، حمزہ کو نہیں کہتی۔ یہ اگر فا کلمے میں آ جائے، تو کیا کرے گا سر؟ یہ اگر فا کلمے میں آ جائے، یہ تینوں حرف اگر فا کلمے میں موجود ہوں تو یہ تا میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ جو کچھ حروف تھے یہ اگر فا کلمے میں آ جائے تو تا تبدیل ہو جاتی ہے انہیں الفاظوں میں، حروف میں۔ اس کا نوٹ کر لیں، حمزہ واو اور یا یہ اگر فا کلمے میں آ جائیں تو یہ تا میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی 2 ایگزامپل آپ کے ساتھ میں بھی رکھتا ہوں، 2 ایگزامپل بہت کافی استعمال ہوتی ہے۔ پہلی ایگزامپل پہ آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی کہتا ہوں آپ بنائیں، حمزہ خا اور زا۔ میں لکھ نہیں رہا، آپ ذرا بنائیے، پہلے نارمل بنائیے پھر تبدیلی کے بعد بنائیے۔ نارمل بنے گا لکھ لوں؟ اتخذا اور آپ ڈائریکٹ بنا دیا آپ نے؟ نہیں، میں تو بنایا حمزہ ہے نا، جی جی، حمزہ فا پہ تو سکون آئے گا، تو اتخذا مطلب اس کی شکل ایسے بن جائے گی، اگر میں اس کو بناؤں حمزہ تو زیر اور حمزہ سکون۔ جی افتعالا ہے نا، جی تو افتعالا پہ میں نے اس کو بنایا تو کیا بنے گا سر جی؟ فا کلمہ حمزہ اور اس پہ سکون، ٹھیک ہے، سکون ہی ہے نا، تو میں اس کو الف ہی کر دوں، اگر اس کے اوپر سکون ہے تو الف ہی ہو جائے گا نا، اور پھر یہ آ جائے گا نا سر، یہی سچویشن بن جائے گی نا ابھی۔ اوریجنل اگر میں ڈالوں اس کو، کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کو کسی بھی باب پہ ڈالنا ہو تو آپ اگر اس کے مادے کو اس طرح سے کر دیں، اس کے اندر اوریجنل اگر آپ بنانا چاہتے ہو تو کیا بنتا؟ یہ بنتا، اس کے بعد آپ کا فا کلمہ ساکن تھا، پھر تا ایکسٹرا آ گئی، پھر عین کلمہ ہے آپ کا فتح اور لام کلمہ ہے فتح۔ اگر میں اس مادے پہ ڈالوں گا تو یہی بنے گا نا؟ جی آپ نے الف کو لا دیا، ہم حمزہ سکون پہ نہیں لکھیں گے، وہ محموز کر دیا آپ نے۔ نہیں، محموز نہیں کیا، میں نے صرف الف لگایا۔ الف میں نے اس لیے لگایا کہ یہ حمزہ تھا نا، اب آپ نے کہا کہ یہ ساکن ہے، تو جب جی ساکن ہو جائے گا، حمزہ کب کہتے ہیں؟ جب حرکت والا ہو نا سر۔ ساکن بھی ہو تو الف جو ہے جب ساکن ہو جائے گا تو پھر حمزہ نہیں کہلائے گا نا، نہیں، حمزہ حمزہ کیا کب کہلائے گا؟ لائے الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے گی، چاہے وہ حرکت زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، یہ ساکن ہو، یا سکون؟ سکون ہو، تو حمزہ۔ میں نے تو اس کو الف اس طرح سے لگا دیا، آپ چاہیں تو اس کے اوپر اس طرح سے کر دیں، وہ جو آپ اس جی کی کرسی بنا دیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ حمزہ پہ اگر سکون ہو تب بھی وہ حمزہ ہی ہے، وہ الف نہیں حمزہ ہی ہے، کہلائے تو گا۔ میں آپ کی کرسی بنا دیں نا، میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اتخذا اب اس میں ہوگا کیا ہم نے بات کی کہ جب بھی حمزہ واو یا آئے گا تو اس کا فا کلمہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ تام، تا میں تبدیل ہے۔ اب میں جب اس کو تا میں تبدیل کروں گا تو اس کی شکل اب کیا ہو جائے گی سر؟ اب اس کی ہو جائے گی اتخذا۔ 2 تائیں اکٹھی ہو گئی، جی
دو تائیں اکٹھی ہو گئی تو اب کیا بنے گا سر؟ ادغام ہو جائے گا. ادغام ہو جائے گا سر. جی جی بالکل ادغام ہو جائے گا، پھر اتخذ ہو جائے گا. اتخذ، تو کیا آپ کا سیغہ بن جائے گا سر؟ اتخذ یتخذ. اتخذ یتخذ، پکڑنا، اختیار کرنا. اور اس کا مصدر کیا بن گیا؟ اتخاذ. بڑی خوبصورت آیت ہے. کیا ہے سر جی؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیل، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو. خلیلہ کس کو کہتے ہیں سر عربی زبان میں؟ وہ اس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں، ایسا دوست، ایسا جڑا ہوا، بہت ہی گہرا. تو بس آپ ذہن میں آپ ضرور رکھیں کہ جب بھی حمزہ واو یا باب افتعال میں آئے گا تو اس کا جو فا کلمہ ہے، وہ تا میں تبدیل ہو جائے گا. ایک اور ایگزامپل کریں. کون کرے گا سر؟ شکیل صاحب آج آپ کریں یار، آپ کی بڑی مہربانی. آپ کچھ تو حصہ ڈال دیں اب اس میں. جی بسم اللہ. بس یہ ہوئی نا بات. اور مادہ بھی بہت آسان دے رہا ہوں آپ کو. واو، قاف اور یا. جی واو ذہن میں رکھیں، کبھی بھی کوئی بنانا ہو آپ نے سیدھا یہ بریکٹس بنا دیں اور اس کے اندر ماضی کو ڈال دیں. یہ اوریجنل آپ کا بریکٹ ہے. الف جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ، پھر جو ہے فا کلمہ ساکن، پھر تا فتح کے ساتھ، اور پھر عین کلمہ فتح، لام کلمہ فتح. اس اوریجنل پر ڈالیں، کیا بنے گا؟ پہلا اوریجنل پر ڈالیں. نہیں اوریجنل بنا ہے. اوریجنل آپ کا کیا بنے گا؟ الف واو. اوریجنل آپ کا ایسا بن جائے گا. جی واو تا قاف اور یا بنے گا. یا. ٹھیک ہے، یہ بن گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ واو کو تا میں تبدیل کر دیں گے. جی جب یہ واو تا میں تبدیل ہو جائے گا تو اس کی شکل پھر اس طرح سے بن جائے گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے سر؟ دو کام کرنے. دو کام کیا کریں گے آپ؟ دو کام ہوں گے اس میں. ان دونوں تا کا ادغام ہوگا جی تو یہ ہو جائے گا اتا. اتا. اور یا جو ہے وہ متحرک ہے، ما قبل فتح ہے. یا متحرک ما قبل فتح، تو پھر ناقص واوی کا قانون اپلائی ہوگا. اور ناقص واوی کا کون سا قانون لگے گا طارق صاحب اس پہ؟ طارق صاحب ناقص واوی کا کون سا قانون لگے گا؟ یا متحرک ما قبل فتح. اتقا یا الف میں تبدیل ہو جائے گا. یا جو ہے پھر وہ مل کے تو کڑی زبر آ جائے گی، یعنی مل کے نہیں، آپ کہیں کہ یا متحرک ما قبل فتح الف میں تبدیل ہو جائے گا. اگر یا ہوگی تو الف مقصورہ میں لکھیں گے. جی جی وہی میں. ٹھیک ہے. تو سر دو تبدیلیاں آ گئی اپنا شکیل بھائی. اب دو تبدیلیاں آ گئی تو پھر اب یہ کیا بن جائے گا؟ اتقایا. اتقا پہلا صیغہ بنا، مضارع کا کیا بنا؟ اتقا. مضارع کیا بنے گا سر اس کا؟ کوشش کریں اس کو ڈالیں. یتقا. اتقا یتقیو آپ کا بنے گا تبدیلی کے بعد ایسا صیغہ. اگر آپ نے اس کو کر لیا تو یہ بنے گا یتقیو. تو یہاں تو آپ نے اس کا کر دیا. یہاں کا قانون لگائیں، حروف علت یا مضموم ہو ما قبل زیر ہو
کیا کرتا ہے طارق صاحب؟ یا مضموم یا مضموم ہو ما قبل کسرہ ہو کیا کرتا ہے؟ یہ سر نہیں یاد آ رہا تکی. سر کوشش کیا کریں. میں نے آپ سے کہا یاد نہیں رکھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں, پیپر شیٹ بنائے نا. ڈاکٹر صاحب کیا کرے گا؟ ساکن ہو جائے گا. یا ساکن ہو جائے گا. جب یہ یا ساکن ہو جائے گا تو اس کی شکل کیا نکل آئے گی سر؟ یس. تو اتقا یتقی اس کا مصدر کیا بنے گا سر؟ انور سکون نہیں آئے گا اس میں؟ سکون ہی تو کیے آپ نے یتقی کے اوپر سکون لگایا. اچھا اوکے جی. اچھا اوکے صحیح جی. اس کا وہ کیا بنے گا اپنا شکیل صاحب؟ شکیل صاحب پتہ نہیں آپ اس کا وہ بنا سکے کہ نہ بنا سکے, کوشش کریں. نہیں تو عابد صاحب اس کا مصدر بنائیے. اتقاء. ہاں لیکن آپ کو میں نے بتایا نا قانون کہ جب بھی واو آ جائے گا تو یا اگر آ جائے گا تو پھر کیا آخر میں حمزہ ہوگا؟ آ جائے گا. پھر حمزہ آ جائے تو پھر کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ اتقاء. اتقاء صحیح. بچنا, ڈرنا, پرہیزگاری اختیار کرنا, جو بھی آپ استعمال لے لیں. تقویٰ 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 کرتے چلے جاتے ہیں. شکیل صاحب کیا ہوتا ہے تقویٰ؟ تقویٰ آپ اپنے آپ کو جو ہے بچا رہے ہیں, مطلب اس میں ہے کیا تقویٰ؟ کس چیز سے بچنا ہے؟ کس چیز سے بچانا اپنے آپ؟ ہر برائی سے. بس یہی ہے تقویٰ. حمید صاحب تقویٰ کیا ہے؟ قرآن مجید کا کوئی ایسا صفحہ نہیں جس میں تقوی کا ذکر نہ ہو, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. سر ناراضگی سے ڈرنا, جو ایک مطلب محبت میں آپ کہہ لیں کہ ناراضگی سے, اللہ کی اس سے کہ اللہ کی شفقت نہ چلی جائے, اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے, اللہ کی محبت نہ ختم ہو جائے. باقی تو سب کچھ تو سب چلے گا ایسا. بڑی خوبصورت آیت ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو خطبوں میں پڑھی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. عزیز صاحب اس کا انالیسس کریں گے بغیر لکھے؟ عزیز صاحب. جی میں اس وقت گاڑی چلا رہا تھا. ارے ٹھیک, آپ گاڑی چلیں, آپ گاڑی چلیں. حلیم صاحب آپ کریں گے؟ کوئی بات. حلیم صاحب آپ کریں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حلیم صاحب آپ کون سی آیت؟ بڑی خوبصورت آیت ہے, میرے خیال میں سورہ احزاب کی ہے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا, مجھے بتائیں یہاں جی سر. یا الذین آمنوا, جی سر. یا تو حرف منادہ ہے. نہیں, یا حرف ندا ہے. ندا ہے, سوری, حرف ندا ہے. اور یہ الذین آمنوا جو ہے یہ پوری جو ہے یہ منادہ ہے جس کے لیے ندا دی جا رہی ہے. صحیح ہے, لیکن الذین آمنوا کے اگر انالیسس اور الذین حرف موصولہ ہے. اچھا, الذین کو حرف نہیں کہے کیونکہ الذین اسم ہے, تو آپ کہیں موصول ہے, اس میں موصول ہے. اسم میں جی. آمنو جو ہے آمنو جو ہے یہ فعل ماضی جمع مذکر فعل ماضی جمع مذکر
غائب. غائب. اچھا اب مجھے یہ بتائیے جو آمنو آپ جی نے کہا فعل ماضی جمع مذکر غائب, اس کا مجھے مادہ اور باب بتا سکتے ہیں؟ حمزہ جی میم اور نون. زبردست. اور اس کا باب بتا دیں. اس کا باب تو بہت آسان ہے سر. باب سی نہیں میں نہیں ہے نہیں کیا؟ دیکھیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ حمزہ آ رہا ہے, اس کا ماضی میں حمزہ آ رہا ہے, اور آپ نے جو اس کا جی صیغہ بنایا وہ بنایا آمنو. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ حمزہ جی سے پہلے بھی کوئی جو ہے نا الف مفتو آیا ہوگا. الف مفتو جو ہے وہ صرف آپ کو ایک ہی باب میں ملے گا, اور وہ باب ہے باب افعال. افعل یفعل. ٹھیک جی ہے جی. تو یہ فعل ماضی آپ کا بن گیا, جی اور یہ فعل ماضی آپ کا یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا, اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ صلہ بن گیا اس موصولہ کے لیے, اور موصولہ اور صلہ مل کے جو ہے وہ منادہ بن گئے. الذین آمنوا جی منادہ بن گیا. تو حرف ندا یا اپنے منادہ سے مل کے ندا بن گیا. اب اس ندا کا جواب ندا آ رہا ہے. جواب ندا آگے آ رہا ہے جی اتقو. اگر آپ اس کو الگ سے پڑھیں گے, پیچھے ملا کے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا آ رہا ہے آمنت تقو. لیکن اگر آپ اس کو الگ سے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے سر؟ اتقو. اتقو. اتقو آپ کو کیا لگ رہا ہے سر؟ یہ تو امر ہے. فعل امر ہے. اتقو تم تقوی اختیار فعل کرو, امر. یا تم ڈرو, یا تم بچو. کس سے بچو؟ کس جی سے بچو سر؟ اللہ کے اللہ ہی آگے ہے نا, مفعول ناراضگی آ ہے سے. نا. اتقوا اتقوا اللہ, تم بچو, تم ڈرو اللہ سے. اتقوا اللہ. اور آگے کیا آ رہا ہے سر؟ جی وقولوا قولا سدیدا. حق کا تو نہ, وقولوا قولا سدیدا. اچھا قولو قولا سدید. قولو کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ تو قولو جو ہے وہ بھی فعل امر ہے. قولو بھی فعل امر ہے. اس کا مجھے آپ مادہ اور باپ بتا دیں سر, تو میرے خیال میں لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. قاف واو اور لام. جی قاف واو قاف لام. لام. اور اس کا جو باب ہے وہ باب ہے نون. تو یہ اوریجنل صیغہ اس کا بنے گا قوالا یقولو, تبدیلی کے بعد بنا قالا یقولو. قالا یقولو سے اگر آپ نے گردان کی, یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے. امر بنتا ہے فعل مضارع سے, فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے. یہ قولو جو ہے یہ فعل امر جمع کا ہے. تو یقولو سے بن جائے گا, یقولو سے بنے گا تقولو. تقولو سے اگر آپ اس کا جمع مذکر کا صیغہ کریں گے تو بن جائے گا تقولون. تقولون بنا, امر بنانا تھا, اس کی نون اعرابی ہٹ گئی, تقولو ہو گیا, علامت مضارع ہٹائی, تا قولو ہو گیا. پڑھنے میں آ رہا ہے اس لیے آپ کو حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور تم بات کرو, اور یا تم کہو قولا سدیدا. قولا سدیدا کا کیا ترجمہ کریں گے سر؟ قول تو مصدر ہے لگ رہا ہے ہاں, قولا کا. ترجمہ کیا کریں گے سر قولا قولا سدیدا؟ سدیدہ کا مطلب تو حلیم صاحب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ دو بابائے اردو بیٹھے ہیں ہمارے پاس. ایک ہے ہمارے پاس مولوی عبدالحق حلیم اچھا صاحب, اور دوسرے ہمارے پاس ہے اللہ اپنا کیا کہتے ہیں مرزا غالب, ڈاکٹر نعمان صاحب. تو دو اردو کے ہمارے لکھنے والے, پڑھنے والے شاعر بیٹھے. کوئی اس قسم کا مسئلہ ان سے پوچھ لیا کرے. جی سلیم بھائی آپ بتائیے تدیدن کا کیا خوبصورت ترجمہ کریں گے؟ سدا دیوار کو بھی کہتے ہیں نا.
بھائی سدیدن کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مطلب بہت سیدھی بات ہی جو ہے وہ اچھا ترجمہ ہے نا سیدھی. اس کا ایک ترجمہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کھری بات, تو میں جاننا چاہ رہا تھا نعمان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو اس کا ترجمہ کرتا ہوں سیدھی بات. شاید جو کھری بات آپ نے کہا نا, یعنی ہاں سچی بات سے زیادہ شاید اس کا ترجمہ سیدھی بات اور کھری بات ہے نا کھری بات. میں نے اس کا تھوڑے دنوں پہلے ایک جگہ ترجمہ پڑھا تھا کھری بات, تو مجھے یہ زیادہ اچھا لگا. نارملی تو سیدھی بات ہم دیکھتے تھے, لیکن سیدھی سے بات تو جو ٹیڑھی بات بھی ہوگی وہ بھی آدمی بات تو سیدھی کرے گا نا, اس کے لحاظ سے تو سیدھی ہوگی. تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ترجمہ سے کھری بات. برحال سر, تو بس یہ 2 پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ باب افتعال میں کچھ تبدیلی آتی ہے. اور اب آپ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں, اب تک ہم نے 6 باب پڑھے اور ان میں سے جو 3 باب ہیں یہ بہت زیادہ استعمال میں قرآن مجید میں, باب افعال, باب تفعیل اور باب افتعال. باقی جو باب استعمال میں وہ ہوئے ضرور ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ 3 باب بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے. بس ان کے بارے میں تو ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کو پہلا صیغہ آپ کو بنانا آنا چاہیے, اور اگر کسی جگہ پہ کوئی تبدیلیاں آتی ہیں نا تو وہ آپ کے یاد نہ ہو بھلے, لیکن کسی جگہ پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. نوٹ ڈاؤن کر لیں گے تو زندگی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت آسان ہو جائے گی. چھٹے باب پہ آتے ہیں. اس باب کا نام ہے باب 7 باب پہ انفعال. باب انفعال کا نام آپ کے ذہن میں آئے فوراً پہلا صیغہ بننا چاہیے. اویس کیا صیغہ بنے گا اس کا؟ اویس اس کا کیا صیغہ بن سکتا ہے؟ سر اس کا صیغہ تو کیا بن سکتا ہے؟ کوشش کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر اس کا تو سر انفعالہ ینفعلو انفعالہ سر انفعالہ. اب مضارع بنا لو, مضارع بناؤ. کیا بناؤ؟ انفعالہ ینفعلو. جی انفعالہ ینفعلو. اور جو مصدر کا نام ہوتا ہے یہی آپ کو پتا ہے, جو باب کا نام ہوتا ہے مصدر ایک ہی ہے. ان مصدر اس کا کیا بنے گا سر؟ انفعال. اس باب کی ایک ہی خاصیت ہے, اور اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ متعدی فعل کو لازم میں کرتا ہے. اب تک آپ نے پڑھا تھا کہ لازم کو متعدی کرتا ہے, یہ فعل کیا کرتا ہے سر جی؟ یہ فعل کیا کرتا ہے؟ یہ متعدی کو لازم کرتا ہے, متعدی کو لازم کرتا ہے. اویس یہ مادہ ہے آپ کے سامنے, کاف, تین اور را. بنائیے پہلا صیغہ. سر یہ انکسر. انکسرا. انکسرا ینکسر. ینکسر. انکسار. انکسرا انکسار. ینکسرو. انکسار. انکسرا ینکسرو انکسارو. اس کا مطلب ہے ٹوٹ جانا. کیا معنی ہے اس کا؟ ٹوٹ جانا. ٹھیک ہے سر.
تو انور ترجمے میں تو پھر متعدی تو نہیں ہو رہا یہ، متعدی تھوڑی لازم ہے، لازم ہے نا؟ اچھا لازم ہے نا، متعدی یہ کو لازم کرتا متعدی ہے کو، یہ، ٹھیک ہے، یہ متعدی کو لازم کرتا ہے. کسرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے توڑا. اچھا اچھا اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے. طارق صاحب، طارق رشید صاحب کتنے موجود موجود. وہ کلاس ختم ہو رہی ہے تو آپ کے مارکر میں ختم ہو گئے میرے لگا. فاتارا، فترہ کا ان فترہ، ان فتارا، فترہ، ین ان فطارہ، ان فترا ین فترو ان فتارن، اکٹھا ہونا، سوری اکٹھا ہونا کہہ رہا ہوں، پھٹ جانا. پھٹ جانا، پھٹ جانا. ان فترا ین فترو، اس سے آپ فعل ماضی واحد مونس کا صیغہ بنائیے. فعل ماضی واحد مونس کا صیغہ بنائیے. ان فترت، ان فطرت، ان فطرت. بڑی معروف آیت ہے. اذا السماء انفطرت، ان فطرت، جب آسمان پھٹ جائے. پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب موجود؟ جی 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 موجود. قاف تا عین، یہ ہوگا انقطع، انقطع، پھر ینقطع، انقطاع، انقطاع. کیا معنی ہو جائے گا سر اس کا؟ انقطع یعنی علیحدہ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، کٹ جانا. بڑی معروف حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اذا، چھوڑ دیں ابھی اذا کو. مات الانسان، کیا ہے سر حدیث؟ ماتا، ماتا کا ماتا آپ کو ماتا کیا ملائے گا؟ میم واو تا باب نون. تو مواتا سے کیا بن گیا؟ ماتا. ماتا. ٹھیک ہے. اذا مات الانسان، شروع میں اذا آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے اذا اگر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ماضی کو مستقبل میں لے جاتا ہے، کیونکہ اذا نارملی شرطیہ اور ظرف کے لیے آتا ہے. تو شرط آپ کو پتا ہے لگتی ہے مستقبل کے لیے نا، شرط جو استعمال ہوگی وہ مستقبل کے لیے ہوتی. تو جب انسان مر جاتا ہے یا مر جائے گا، ٹھیک ہے، تو آگے کیا ہے سر؟ یہ الفاظ انقطع، انقطع. سارے مارکر انقطع، تو ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے رابطے جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں. کس سے؟ انہو، اور کیا ہو جاتے ہیں؟ کون سے والے؟ عملہ. عملہ کیا بن جائے گا سر انقطاع کے لیے؟ یہاں تھوڑا پانی پلا دیں.
انقطع کون سا صیغہ لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ انقطاع تو ماضی ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی واحد واحد مذکر ہے نا، مذکر غائب. جی اس کا مطلب ہے کہ اس کا فاعل کچا ہے. جی. اس کا فاعل کیا بن گیا سر؟ عمل. عمل اس کا مضاف مضاف الیہ ہو کے اس کا فاعل بن گیا. تو سر جی کتنی خوبصورت ہے، آپ پڑھیں، آپ اس کا ترجمہ کریں. جب انسان مر جائے گا تو اس سے علیحدہ ہو جائے گا اس کا عمل اس سے. اب یہ جو ہے اگر اس کی انالیسس کو پراپر کریں تو مادہ اس کا فعل، انسان و فاعل، انقطع عنہ العمل ہو، یہ پورے کا پورا کیا بن گیا سر؟ جملہ فعلیہ بن گیا. جی ٹھیک ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے کیا بن جائے گا؟ مفعول بنے گا کہ اس کا حال بنے گا؟ حال چھوڑ دیں، بھی حال کا لفظ چھوڑ دیں، وہ بعد میں کریں گے، چلیں چھوڑ دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا منقطع ہو جائے گا پیچھے سے رابطہ اس کے عمل سے. لیکن تین چیزیں ایسی ہیں سر جی جو ہمیشہ جاری رہیں گی. کون کون سی ہیں؟ وہ بھی حدیثی کا حصہ ہے میرے خیال میں. کون کون سی ہیں سر چیزیں؟ چاہے تذکیری ہو جائے ہم سب لوگوں کی. ایک تو علم ہے، علم کا. پہلی چیز صدقہ جاریہ. جی علم نافع. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صدقہ جاریہ کی یہ اس کے اندر کسی آپ ویلیو کو نہ دیکھیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا کون ہے سر؟ علم نافع، ایسا علم نفع دے. جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں. ایسا علم جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں. اور تیسرا کیا ہے سر؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. جی سر. اب ایک بات مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو تیسرا والا پوائنٹ ہے جی یہ تو ٹوٹل مقافات عمل پہ ہیں. چاچا آپ نے یہ کیا ہے ٹوٹل؟ مقافات عمل ہی ہے نا، کیونکہ یہ تو جی پروسیس ہے. جی اگر آپ اپنے والدین کے لیے نیک اولاد ثابت ہوں گے تو ایک کبھی امکان یہی ہے کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے نیک ثابت ہو جائے گی. ایک کبھی امکان جو ہے، ٹھیک ہے اس میں کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ ایکسیپشنز نکل آئیں گے، لیکن ایک بھاری امکان یہی ہے کہ آپ کی اولاد بھلے چاہے بری ہو کہ نہ ہو، اچھی ہو، جیسے بھی ہو، لیکن وہ آپ ماں باپ کے معاملے میں ایک کبھی امکان یہی ہے کہ اگر ہمارا رویہ رہے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ہماری اولاد کا بھی ہمارے ساتھ وہی رہے گا. یہ تو ٹوٹل کا ٹوٹل جو ہے اس کے ساتھ. برحال صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ باب انفال یہ کرتا کیا ہے، یہ متعدی کو لازم کے اندر لے آتا ہے. سر یہ 7 باب ہو گئے. آپ کی 2 ایگزامپل میں نے آپ کو دی. کوئی ہے؟ ایک سوال پوچھ لوں؟ سر پوچھیں سر. اچھا اس میں جو ابھی آپ نے جو حدیث کرائی تھی، اس میں اذا مات الانسان، میں نے دیکھا تھا اس میں جو استفحال، انفعال اور افتعال، اس میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے اذا مات الانسان انقطع. دیکھیں یہ میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھ لیں، یہ جو آپ کا جتنے بھی حمزہ ہوتے ہیں، باب افعال ایسا ہے کہ جس کا حمزۃ الاصل ہے باب فتح کے ساتھ، باقی زیر کے ساتھ تو جتنے بھی حمزے آتے ہیں نا یہ سارے حمزۃ الوصل ہوتے ہیں. زیر کے ساتھ جتنے بھی آتے ہیں نا سر، کسرہ کے ساتھ جتنے بھی آتے ہیں یہ سارے حمزۃ الوصل ہوتے ہیں. صرف حمزۃ الاصل آپ کا ایک ہی ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سارے اسم کے اندر جب اسم اللہ بھی کہتے ہیں، آپ دیکھیں اسم لفظ جو بذات خود اسم لفظ بھی جو ہے اس کا بھی جو آپ دیکھیں جو الف ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. وصل. اس لیے جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، وہ لکھنے میں آ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے. تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ابھی. اب ایک آخری رہ گیا، اس کو نوٹ کر لیتے تاکہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک چارٹ بنا لیتے ہیں
کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ چارٹ بن جائے گا. وہ چارٹ آپ کے سامنے ہو ہمیشہ. آج آپ کے ساتھ ایک چارٹ ہم بناتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ نے چاہا تو اس مزید ٹھیک ہے آپ ایک ہی شیٹ پہ ہوگا آپ کے پاس, اس کو سمجھنے میں کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے گا. آخری باب ہے, اس باب کا نام ہے باب استفعال. باب استفعال آپ کے ذہن میں آیا, پہلا صیغہ کیا بن جائے گا سر؟ استفعل استفعال یستفعل جی مثلا استفعال استفعال. اس باب کی ایک ہی خاصیت ہے سر, طلب کرنا. کسی کام کسی چیز کو طلب کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. کسی کام کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے طلب کا مفہوم ہوتا ہے. عزیز صاحب غین فا را غفر استغفر استغفر یستغفر استغفار بخشش طلب کرنا. استغفر یستغفر استغفار استغفار بخشش طلب کرنا. ہم اپنی عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں, استغفار کہتے ہیں. استغفار کرو, استغفار لفظ کیا ہے سر جی؟ سلیم صاحب غلط کیسے کہہ رہا ہوں؟ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ, استغفر. سلیم صاحب صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ استغفار کا استغفار استغفر, ہاں استغفار ہے نا. تو ہم لوگ تو استغفار تو ہم بات ہی غلط کر رہے ہیں. ہم استغفار ہی تو کر رہے ہیں, تبھی تو بخشش قبول نہیں ہو رہی. نہیں استغفار ہی کہتے ہیں لوگ یار. یار استغفار کر, استغفار استغفار بول بھائی. اندر وہ استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جانا وہ نہیں, وہ استغفر اللہ یا بھی وہ کہہ رہا ڈپینڈ ہے. کرتا ہے, کچھ علاقوں کے لوگ, اس میں ذرا غور کیجیے گا. کچھ علاقوں کے لوگ تو ہر حمزہ پہ فتح ہی پڑھتے ہیں نا, تو میرا خیال ہے وہاں سے آتا ہے, ورنہ میرا خیال ہے نہیں. لیکن سلیم بھائی بڑا کامن ہے یہ, آپ دیکھو استغفار کرو یار, استغفار بھائی. رمضان کے دن ہے, آخری دن ہے, استغفار کرو, استغفار. ڈاکٹر صاحب آج کا آخری سین قاف یا سین قاف یا جی سین دوبارہ گیا. جی بہت سارے سین بنانے پڑیں گے مجھے, اس میں غلط معنی لے لیا, چلے کوئی بات نہیں. تو یہ استفعل تو ڈالے نا پہلے تین تو سیدھے کیا ہے نا, تو ہے نا, اس کے بعد آ جائے استا تو ہو گیا, اور پھر استسقیا تبدیلی آئے گی. جی وہ آخر میں یا مقصورہ ہو جائے گا, الف مقصورہ ہو جائے گا. جی الف ٹھیک ہے, مقصورہ. استسقا الف مقصورہ جب کی تو کیا ہو جائے گا؟ استسقا.
مضارع کیا بن جائے گا سر اس کا؟ کا بن جائے گا یستسقیو. یستس اب مجھے بتائیں اس میں تبدیلی آئے گی؟ جی یا ساکن ہو جائے گا تو یستسقی. یا ساکن ہو جائے گا. اور اس کا وہ کیا بن جائے گا سر؟ اس کا بن جائے گا استسقاء. استسقاء. بڑی خوبصورت آیت ہے سر جی سورہ میخانہ بقرہ میں. وَإِذِ اسْتَسْقَى. وَإِذِ اسْتَسْقَى. یہ ہے نا سر؟ جی جی. وَإِذِ اسْتَسْقَى. کیا آگے؟ وَإِذِ اسْتَسْقَى موسیٰ. تو یہ تو فعل ماضی واحد مذکر فاعل. موسیٰ کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا. اب موسیٰ آپ کو فاعل کیسے پتا چلا؟ اس کی تو حالت کون سی ہے؟ مبنی ہے. جملے کے کانٹیکسٹ سے بتا دیا جی. ٹھیک ہے جی. وَإِذِ اسْتَسْقَى موسیٰ. اور جب موسیٰ نے مانگا. استسقا پانی مانگنے سے ہے نا؟ جی جی پانی مانگا. پانی مانگا. لِقَوْمِهِ. لی تو ہو گیا جارا اور قومی ہی مضاف الیہ ہو کے مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ پورے کا پورا کیا بن گیا؟ یہ فعل ہو گیا آپ کا سر. یہ فاعل ہو گیا اور یہ متعلق ہو جائے گا پورا. جی. ترجمہ کریں یہاں تک کا کیا کریں گے؟ اس کے شروع میں ہے اذا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کرا یا پانی مانگا. فَقُلْنَا. بات تو کیا ہو گیا؟ عطف ہو گیا. عطف لے لیں اور قلنا جو ہے وہ فی الحال عطف ہی لے لیں. بعد میں آپ کو بتا دیں گے فیوچر میں کیا ہوگا. قلنا تو فعل ماضی جمع متکلم ہو گیا. فَقُلْنَا. بس ہم نے کہا. ہم نے کیا کہا؟ اضرب. اضرب جو ہے وہ فعل امر ہو گیا. اضرب فعل امر. تو مار. اضرب تو مار. کس سے مار؟ بعصاک. بعصاک کا کیا چیز بنی سر؟ اس کو بھی میں کر دوں. یہ ہو گیا فعل ہے. یہ بھی فعل ماضی کی جمع متکلم اور یہ امر ہو گیا. جی. بعصاک کا کیا بنے گا سر؟ یہ بھی متعلق بن گیا. یہ بھی متعلق بن گیا. بعصاک آگے کیا ہے؟ حجر. بعصاک الحجر. حجرا. پورا لفظ پڑھے نا سر تبھی تو پتہ چلے گا کیا بنا رہے. بعصاک الحجر. کیونکہ آپ نے اگر وہ کر دیا تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ بن کیا رہا ہے. اب بتائیے الحجرہ کیا بن جائے گا؟ یہ مفعول بن جائے گا. یہ مفعول بن جائے گا. آگے بڑی خوبصورت آ رہی ہے. قصہ آ رہا ہے. فانفجرت. فانفجرت. جی یہ مجھے بتائیے فانفجرت یہ کیا ہے؟ یہ ہے ماضی واحد مؤنث. ہاں باب بتائیے. مادہ بتائیے. مادہ جو ہے اس کا ہوگا فا جیم رام را. جی. اور اب یہ باب بتائیے کون سا ہوگا؟ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے وہی ہوگا. انفعال. ہاں باب ہم نے پڑھا ہے نا جس میں نون ایکسٹرا آئی ہے. جی جی. باب انفعال. اور باب انفعال کرتا کیا ہے؟ لازم کا مفہوم دیتا ہے. فانفجرت پس
फट गई या फट गए मिनहु उससे, और क्या फट गए आगे, वो फिर आगे एक तमीज लफ्ज आ जाएगा 12 चश्मे। ठीक है सर जी, ठीक है सर, यहाँ तक कोई अनवर सवाल? जी देखो, सर। आप कह रहे थे ना अस्तगफिरुल्लाह, वो तो वाहिद मुतकल्लम है, तो वो सही है, उसमें मेरा ख्याल है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस्तगफार जो करने की बात करो, नहीं, हाँ हाँ हाँ, इस्तगफार तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह जो हम कह रहे हैं वो सही होता है कि मैं वो तो इस्तेमाल, सही है, अस्तगफिरुल्लाह तो बिल्कुल सही है। मैं तो मैं कह कह रहा रहा हूँ हूँ हम अपनी आम जबान में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इस्तगफार के, हाँ वो अस्तगफार करो यार, अस्तगफार बोलो, अस्तगफार। हाँ, तो मैंने कहा कंफ्यूजन ना हो। हाँ, उसको जो है ना मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें बेहतर करना चाहिए, कम से कम जिनको पता चल गया उनको बेहतर जरूर करना चाहिए। अच्छा सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपका मजीद फी का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। एक हम काम ये करते हैं कि एक छोटा सा मैंने एक नोट तैयार किया है, आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। और उसमें ये है कि आपके पास एक शीट पे ही आ जाएगा और कुछ चीजें होंगी वो क्लियर भी हो जाएंगी, जितने भी हमारे ये बाब हैं उन बाब के हवाले से। ठीक है जी, तो अगर हम इसके कॉलम जो है इस तरह से कर लें, फॉर एग्जांपल कि पहला वाला जो हम इसका हम कॉलम बना लें, उस पहले वाले कॉलम को आप मजदर का नाम दे दें भले, क्योंकि यही जो मजदर होता है ये बाप का नाम भी यही होता है। तो पहले वाले को आप मजदर या बाप का नाम दे दें। जो इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा वो बन जाएगा माजी मारूफ। दूसरा कॉलम हम बना लेते हैं इसका मुदारे मारूफ। तीसरा कॉलम हम बना लेते हैं इसका माजी मजहूल। फिर आप बना लें इसका मुदारे मजहूल। आमू उधर देखना है, उधर आमू उधर देखना, मार्कर पड़े होंगे अंदर वाले उसके पैकेट में। माजी मजहूल, मुदारे मजहूल, इसके अंदर फिर एक बना लें हम अमर भी बना लेते हैं। माजी मारूफ, मुदारे मारूफ, माजी मजहूल, मुदारे मजहूल, फेर अमर। फिर इसके अंदर एक हम बना लेते हैं खासियत के हवाले से। इसके अंदर एक खासियत के हवाले से बना लेते। ठीक है जी, तो मिसाल के तौर पे पहला वाला जो आपका बाप था वो बाप क्या था सर? इफ़ाल। 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 अब इफ़ाल का जो मज़दर बनता था बॉस, वो क्या बनता था? इफ़ालन था। इफ़आल। इफ़आल यही बनता है ना सर? जी। इसका फ़ेल माज़ी क्या बनेगा सर? वो अफ़अल था। अफ़अल। इसका फ़ेल मुदारे क्या बनेगा? इसका था युफ़अलु। युफ़अलु। इसका माज़ी मजहूल क्या बनेगा? एक इसको याद है, इसका माज़ी मजहूल बनेगा उफ़इलु। इफ़इला। सॉरी, उफ़ इला।
اس کا مضارع مجہول کیا بنے گا؟ پھر یفعل ہو جائے گا. یفعلو. یفعلو. اس کا فعل امر کیا بنتا ہے؟ یہ کسی کا میرے خیال مائک بہت بری طرح سے کھلا ہوا ہے. سلیم ذرا آپ ایک منٹ مائک بند کریں. افعل، اس کا فعل امر کس اس پر بنتا ہے؟ افعل. اس باب کی خاصیت کیا ہے؟ خاص یہ تو آپ نے 3-4 بتائی تھی. ایک مین خاصیت بتا دیں. کیا کرتا ہے؟ مطابق بناتا ہے. ہاں تو متعدی بناتا ہے اور یکمشت کا مفہوم دیتا ہے. ہاں مین پکڑ لیں نا، متعدی بناتا ہے. وہ آپ ڈال دیں، اگر مزید بھی آپ ڈالنا چاہیں ایک آدھ جو بھی ہے. میں نے آپ کے ساتھ ایک مین لکھ دی. اس کے اندر ایک کام اور کر سکتے ہیں آپ، ایک کالم اور بنا لیں. اچھا دیکھیں، ثلاثی مجرد ہم کس کو کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب ثلاثی مجرد ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پہلے صیغے میں مادے کے 3 حرف ہیں. 3 حرف آتے ہیں. تو جب 3 حرف سے زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو ثلاثی مجرد نہیں کہتے ہیں، اس کو ہم مزید فی کہتے ہیں. ایسے ہی نا سر؟ جی ٹھیک ہے بالکل. تو آپ اس کا کیا کریں، یہاں ایک وہ بھی بنا لیں تاکہ آپ کے پاس کوئی بھی مادہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہے. تو آپ کیا کریں، اس کا کیا سیدھا اسی طرح سے بنتا ہے نا، افعل بنتا ہے. تو اب آپ اس کا اس طرح سے بنا لیں کہ پہلا اس طرح سے، پھر فا کلمہ ساکن ہے، پھر عین کلمے پہ فتح ہے اور لام کلمے پہ فتح. تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ باب افعال کے اندر اس کا مصدر یا باب افعال، افعل یفعل، افعل یفعل، افعل متعدی کرتا ہے. اور اس کے پہلے صیغے کے اندر 4 حرف ہوتے کہ پیسے اس کے اندر 4 حرف ہوتے. دوسرا باب کون سا تھا سر؟ جس کو ہم باب تفعیل کہتے تھے، اور اس کا مصدر کیا بنتا ہے؟ تفعیل بنتا ہے. اس کے 2 مصدر بنتے تھے. اس کا دوسرا مصدر یاد ہے؟ تفعیلہ تفعیل تفعیلہ تفعیلۃ. تفعیلۃ. اس کے 2 مصدر آتے ہیں، تفعیل بھی آتا ہے اور تفعیلۃ بھی آتا ہے. اس کا پہلا صیغہ کیا بنے گا سر جی؟ فعل فعل یفعل. جی. اس کا مجہول کیا بنے گا سر؟ فعل. فعل. اور مضارع میں اس کا مجہول بنے گا یفعل. اور اس کا امر کیا بنے گا؟ اب دیکھیں نا، یہاں سے پکڑ لیں آپ. امر کیسے پکڑیں؟ یہاں سے پکڑ لیں، یہاں سے پکڑ لیں. علامت مضارع ہٹ جائے گی تو کیا بنے گا؟ فاعل. 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 جی جی فاعل. قتل. فاعل. اس باب کی خاصیت کیا ہے سر جی؟ اس باب کی خاص اس میں تدریج. اس میں بھی متعدی کرتا ہے، اس میں بھی متعدی کرتا ہے سر، اور تدریج پایا جاتا ہے اس میں. اور تدریج پائی جاتی ہے. اس کا بھی اگر آپ اس کا جو بناتے ہیں کیسے بنتا ہے، اس کا اگر آپ دیکھیں، فا کلمے پہ فتح ہے، پھر عین کلمے پہ اس کے تجدید ہے، اور پھر لام کلمے پہ فتح ہے. کتنے حرف بنے اس میں ڈاکٹر صاحب؟ مشکل سوال کر دیا. 4 بنے شاید. 4 ہی بنے نا سر، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. تیسرا باب پڑھے سر جی. مجھے پڑھنا ہے؟ ارے کوئی بھی پڑھ دیں، اب تو سب اوپن فورم ہے. تیسرا جو ہے مفاعلہ ہے. ہاں تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، مصدر کے ساتھ پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟
مفاعلتن، مفاعلتن اور فعالن. جی اس کے بھی دو بنتے ہیں، مفاعلتن بھی بنتا ہے اور فعالن. فعالن بھی بنتا ہے سر. اس کا ماضی معروف کیا بنے گا سر؟ اس کا بنے گا فاعلہ. فاعلہ. مضارع یفاعل، یفاعل. مجہول مجہول بنے گا فعل. زبردست. اور بنے گا یفاعل. اس کا عمل کیا بن جائے گا سر؟ اس کا امر بنے گا، اس سے پکڑے نا. ہاں جی، تفاعل. فائل فائل یہ بات کی خاصیت کیا ہے سر جی؟ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں مباشرہ ملتا ہے سر. دو لوگ یا دو گروہ جو ہیں ایک فاعل پر کام مشارکت. مشارک. اب مجھے بتائیں کہ اس کا جو بنے گا اس میں کیا کیا آئے گا بتائیے. پہلا سیغہ میں فا کلمے پہ فتح، فا کلمے میں فتح، پھر الف ایکسٹرا، پھر عین پہ کسرہ اور لام پہ دمہ. یہ جو تین بات پہلے میں نے آپ کے سامنے لکھے، اس میں دو باتیں بڑی بنیادی آپ کی آ گئی. کون کون سی؟ اس میں ایک تو یہ آ گیا نا کہ یہ تینوں خصوصیت میں یہ کہ تینوں متعدی کرتے ہیں اور تینوں کا جو مضارع کا وہ ہوتا ہے مضموم ہوتا ہے. ہاں جو مین چیز ہے نا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تینوں کا فعل مضارع جو ہے معروف میں بھی مضموم ہے. معروف نہیں مضموم. معروف میں بھی مضموم ہے. اور تینوں کا عین کلمہ کسرہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور آپ اگر مجہول دیکھتے ہیں تو سب کا عین کلمہ کیا ہے؟ فتح ہے. تو آپ مجہول اور معروف کے اندر ڈفرینشیٹ کہاں سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے بتائیے. آپ کے سامنے چارٹ اگر آ جائے تو چیزیں کتنی کلیئر ہو جائیں گی. اور کہاں سے ڈفرینشیٹ کریں گے آپ؟ عین کلمے سے. عین کلمے سے. اور دوسری چیز کیا ہے اس کے اندر کہ اس کا جو پہلا صیغہ ہے جب سب چار حرفی تھا، سب چار حرفی ہے. دیکھا جی جی، چار چار چار. جی چوتھا کریں سر جی. یہ ایک منٹ، یہ اس کا جو ہے ماضی، اس کا مضارع مجہول کیا بنایا آپ نے اس کا مفاعلہ کا؟ یہ نا یفعل. نہیں، مضارع، سوری، کیا یہ والا مضارع معروف کے بعد کیا ہے؟ یہ ماضی مجہول. یہ کیا ہے؟ کیا اس کی اسپیل کیا ہے؟ اسپیلنگ فا کے اوپر پیش، واو کے اوپر ساکن، عین کے نیچے کسرہ، لام کے اوپر فتح، فعل. یہ واو کیوں آیا ہے اس میں؟ واو اس لیے آیا کہ فا کلمے پہ کیا تھا؟ پیش تھا نا. جی، پیش کی دوستی کس سے سر؟ واو سے. تو واو آ گیا. پڑھنے میں نہیں آئے گا نا اب تو، اگر آپ اگر نہیں کریں گے تو. اگر میں فا کے ساتھ پیش لگا کے الف کرتا تو پڑھنے میں آتا سر؟ ایسا کبھی دکھنے میں نہیں آیا، پڑھنے میں بھی نہیں آیا. دکھنے میں اسی لیے تو نہیں آیا کہ پڑھنے میں نہیں آتا. جی سر چوتھا باب کریں. تفاعل. 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 پہلا صیغہ کیا بنے گا سر اس کا؟ تفعل.
تفاعل مضارع يتفعل يتفاعل ماضی مجهول بنائیے اس کا ماضی مجهول تفعل 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 مضارع مجهول بنائیے يتفاعل یتفاعل اس کا امر بنائیے اس کا امر بنتا ہے اسی پہ پکڑے تفاعل تفعل یہ ماضی کی خاصیت کیا ہے سر جی اس کی اس میں تین خاصیت آتی ہے ایک تو کوشش کرنے کا مفہوم ہے اس میں جیسے ایک تو لازم کا مفہوم بھی آتا ہے جس فعل پر کام ہو رہا بھی تھا خود ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا تو لازم کا مفہوم بھی آتا ہے اور اہتمام کا مفہوم بھی آتا ہے اس کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں کس طرح سے بنتا ہے اس میں تا آتی ہے فتح کے ساتھ پھر عین با کلمے پہ کلمہ تشدید پھر عین کلمے پہ تشدید اور پھر لام کلمے پہ فتح کتنے حرف بنتے ہیں اس میں 5 بنتے ہیں سر اس میں 5 بنتے ہیں اس کے بعد والے پہ آ جائیے جی اس کی بابو تفاعل تفاعل پہلا صیغہ بنائیے تفاعل تفاعل يتفاعل یتفاعل يتفاعل اچھا اس میں پیش نہیں آتا ہے مجرور میں آتا ہے يتفاعل جی اس کا ماضی مجهول بنائیے مجهول میں تفوعل يتفاعل اور فاعل قاتل فاعل اس میں اس کا امر کیا بنے گا فاعل فعل تفاعل فعل یہ اس بات کی کیا خصوصیات ہے سر جی یہ دو افراد کی شراکت ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتی ہے اور دوسری اس میں ایک اور بھی ہے اس میں عظمت کا بھی مفہوم آ جاتا ہے بعض وقت جیسے ہم نے پڑھا تھا نا تبارک الذی اس کے صیغے کیا بنتے ہیں سر جی پہلا تا پھر فا کلمے پہ پھر الف ایکسٹرا پھر لام کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ کتنے حرف بنے اس میں سر 5 ہی بنے 5 بنے اگر میں یہاں ایک لائن ڈال دوں تین کی ایک کیٹیگری بنا دی 2 کی ایک بنا دی ان 2 میں کیا خاصیت نظر آئی ان 2 میں بابوں کے حوالے سے طارق صاحب اس کی اس خاصیت کو چھوڑ دیں صیغوں کے حوالے سے بتائیے
یہ تا سے شروع ہو رہا ہے. تو ایکسٹرا سے دو چیز آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے حرف 5 ہیں. ہر 5 ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک ایک تا ایکسٹرا آ رہی ہے. جی ان دونوں میں ایک ایک تا ایکسٹرا آ رہی ہے. اور تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ تیسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کا جو مضارع کا صیغہ ہے اس کے عین کلمے پہ دونوں پہ فتح ہے. مضارع معروف اور مجہول دونوں پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں مجہول کی تو بات ہی نہیں کر رہا. اچھا ان دونوں کے آپس میں دونوں کے دو باب ہے نا, دو باب کی بات ہو رہی ہے. دونوں باب کے مضارع کے عین کلمے پہ اوپر فتح ہے. ٹھیک ہے. اور مجہول میں بھی فتح ہی آتی ہے. جی اس کا کیسے پتہ چلے گا مضارع معروف کا مضارع مجہول کا؟ وہ علامت مضارع سے پتہ چلے گا. ان کیسز میں علامت مضارع سے نہیں پتہ چل رہا تھا. ان کیسز میں عین کلمے سے پتہ چل رہا تھا. اوکے. ان میں اس کا عین کلمہ دونوں کا برابر ہے. اس کا علامت مضارع سے پتہ چلتا ہے کیونکہ معروف کی علامت مضارع فتح کے ساتھ ہوتی ہے اور مجہول کی ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے. بات سمجھ رہے؟ جی ٹھیک ہے جی. اب اسی پیٹرن پہ اگر آپ باقی 3 بھی بنا لیں تو میرے خیال ہے آپ کے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اسی پیٹرن پہ آپ کو میں نے جیسے یہ بتایا نا, اگر آپ اس میں مزید اگر چاہیں, آپ کو میں ویسے مشورہ تو میرا یہ ہوگا کہ آپ اس کے اندر 2 کالم اور ڈال دیں. کون کون سے؟ مفعول اور اسم الفاعل اور اسم الفاعل اور اسم مفعول. تو میرا مشورہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اس کے اندر 2 کالم اور ایڈ کر دیں. وہ سر آپ نے ایک دفعہ وہ کیا آپ 3 کالم ایڈ کریں اس میں. جیسے فعل ہمارا آپ نے ڈالا ہے نا, تو فعل نہیں بھی ڈال دیں. لام امر بھی اور فعل نہیں بھی. لام امر چھوڑ دیں, بھلے نہ ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن فعل ہمارا آیا تو فعل نہیں ڈال دیں اور اسم الفاعل اور اسم مفعول ڈال دیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ 5 باب میں نے آپ کے ساتھ کرا دی. 3 باب آپ اس میں اور ڈالیں. ایک آپ کے پاس شیٹ بن جائے گی. میرے خیال جیسے دیکھیں میں نے یہ شیٹ بنائی ہے نا, بالکل اسی طرح سے آپ کی یہ شیٹ دیکھیں نا. آپ یہ آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو کاپی بھیج دیتا ہوں اس بیس کے اوپر. پکچر بھیج دیں سر. میں پکچر بھیج دیتا ہوں, لیکن میں نے اس میں سارے کالم نہیں بنائے. 3 کالم آپ اس میں ایڈ کریں. آپ کی ایک ہی شیٹ بنے گی سر. یہ ایک شیٹ آپ کے سامنے پڑی ہو, آپ کے پاس کبھی بھی آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں, آپ انالیسس کر رہے ہوں, آپ کو بہت سارے اوراق اٹھانے کی پلٹنے کی ضرورت نہیں. وہ ایک شیٹ آپ کے سامنے ہو, آپ کا یہ بہت سارا میٹر جو ہے نا کور ہو جائے. آپ کو صرف یہ پتہ چل جائے کون سا باب ہے, باب اس کا ماضی معروف. اور یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ اگر سب کے ساتھ ہر اس پہ رکھیں, اپلائی کریں, تو یہ جو ہے نا آپ کا بالکل ہو جائے گا. ہم اس کی طرح پی ڈی ایف بنا کے مجھے بھیج دیں اس پہ. میں ابھی آپ کو یہ بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے سر. انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس کے اندر اب ہمارا جو ہے نا وہ جو ہم نے کام کرنا ہے وہ منصوبات پہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم منصوبات شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ میکسیمم ہماری 2 سیشن کے اندر کمپلیٹ ہو جائے. اور اگر وہ 2 سیشن میں کمپلیٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ سیٹرڈے کو آپ کا اللہ نے چاہا, اللہ کے عزم سے جو گرامر کا جو آپ کا بیسک کورس تھا یہ آپ کا اختتام پذیر ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں ڈاکٹر نعمان جو ہے وہ میزبان سے لڈو بنوا کے لے کے آئیں گے, اور جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو جدہ کے اندر لڈو بنوا دیں گے. اور جو طارق صاحب فلائٹیں کھل جائیں وہ آ جائیں گے تو پھر گریجویشن ڈنر کر لیں گے. وہ تو الگ بات ہے. وہ تو طارق صاحب تو پچھلے سال بھی نہیں آ سکے, تو ماشاءاللہ وہاں ہونے کے باوجود بھی کوشش کرتے ہیں سال میں 2 دفعہ. دسمبر میں آیا تھا نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, سال میں 2 دفعہ کوشش کرتے ہیں وہ مکہ مدینہ آنے کی. تو اس بار وہ پچھلے 6-8-7 مہینے سے نہیں آ سکے. تو انشاءاللہ آخر میں خیال نومبر دسمبر میں آئے تھے. شاید نومبر میں آئے تھے طارق صاحب. نہیں دسمبر 2 دسمبر کو. ہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو الگ کر لیں گے, لیکن کم سے کم لڈو تو بن سکیں گے. میزبان کے لیجیے گا لیکن لڈو تو انشاءاللہ بس یہ فرنٹ پیج
تو اس کے بعد ہم پھر ہم ڈیسائیڈ کریں. میزبان کے لڈو بھیجے تو آپ غداری کا وہ مت ڈال دے گا میرے اوپر مقدمہ. نہیں لیکن میزبان کے لڈو مجھے میزبان کے لڈو بہت پسند ہے. میزبان کی مٹھائی بھی بہت اچھی ہے, میزبان کا نمکو بھی بہت اچھی ہے. اگر آپ نے اس کی ٹرائی کیا نمکو بھی بہت اچھی ہے. برحال نمکو مت لائیے گا, نمکو میں خود دے دوں گا, لڈو لا دیجیے گا. لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس کے بعد ان 2 کلاسز کے بعد جس طرح سے میرا تو اپنا یہی ہے کہ ہفتے میں 1 کلاس رکھیں آپ, اگر آپ لوگوں کی خواہش ہے تو, اور اس میں بھلے وہ کلاس 2 گھنٹے کی رکھیں. وینسڈے رکھنا چاہیں تو وینسڈے رکھ لیں 9:15 سے 11:15, یا پھر سیٹرڈے ہی رکھیں اور سیٹرڈے کو ٹائم آپ 9:30 کی جگہ 9 کر لیں. 9 سے کر لیں سر, اس کو کنٹینیو کریں کیونکہ سیٹرڈے کو آپ کی شام کی کلاس ہوتی ہے تو پھر موقع مل جائے گا کہ دوسری کلاس کی اٹینڈ کریں. وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مطلب کیونکہ پہلے تو آپ کے لیے کہہ رہا تھا اگر ہم 2 گھنٹے کی رکھیں گے تو آپ کے 11:45 بج جائیں گے. 11:15 ٹھیک ہے, 11:15 از ناٹ این ایشو. ٹھیک ہے, تو ہم وہ 1 کلاس رکھ لیں گے اور باقی ریسٹ آف دا ویک آپ خود اپنا کریں. اور انشاءاللہ اس بلکہ آج سے شروع کر دیں, جو سورہ ناس سے آپ شروع کریں آج سے. اور ہم پہلے انشاءاللہ شروع کریں گے کہ نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کی انالیسس بھی کریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی اور زندگی رہی تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ سورہ یوسف شروع کریں گے. اس کلاس کا ادغام کیوں نہیں کر لیتے جناب؟ اس کے ساتھ نہیں, اس کلاس کا ادغام ابھی نہیں ہو سکے گا, اس کلاس کے ساتھ مشکل ہو جائے گی, اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایکسپیریمنٹ کیا ہے, جن کو 8 مہینے 10 مہینے پرانے تھے, 6-8 مہینے پرانے تھے, ان کو کیا ہے تو وہ کوپ اپ نہیں کر پا رہے, وہ مشکل ہو جاتا. وہ ایک دفعہ آپ کی ردم پہ, اب ہمارے پاس جو ماشاءاللہ جب عدیل صاحب یا شہزاد صاحب بٹی صاحب یہ جب انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو رک نہیں رہے ہوتے, یہ ٹھپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں, تو نئے ساتھی کے لیے کافی تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس کو پریشانی بھی ہو جاتی ہے اور اس کو تھوڑا سا جو نا اس کا کانفیڈینس بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم تھوڑے سے اپنے یہ ہمارے آپ ساتھی تھوڑے اور تیار ہو جائیں, پھر آپ کو اس جگہ کے ساتھ لگا دیں گے. ابھی خام اس کے اندر, اسی لیے ہم نے اپنی جو ٹیم ہے پلینگ 11 کے علاوہ ہم نے ہمیشہ آپ کو پچھلے کچھ دنوں سے دعوت دینا شروع کی کہ آپ کم سے کم ڈریسنگ روم کا ماحول دیں. ٹھیک ہے نا, آج بھی دی ہے, آج تو انیس صاحب آپ کو دعوت آ چکی ہوگی, جی ہاں آگے مت کہیے گا. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے صرف ڈریسنگ روم کا ماحول آپ کو دینا چاہ رہے ہیں, تو آگے پھر انشاءاللہ پھر آپ گراؤنڈ میں بھی اتریں گے. تو بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.